اچھا جی، اب وہ کرٹیکل ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے، 40 دن تک آپ رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بیٹھے رہے ہیں، اور کیسرے روم فوج لے کے بھاگ گیا، جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب رسول اللہ کا اتنا روب پڑ گیا کہ 30,000 کی فوج جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں ہیں، کئی لوگ ننگے پاؤں ہیں، اور سب سے بڑی سپر پاور 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی، جو اس زمانے کی ایسی بڑی سپر پاور کے جس کے پاس سارا لیٹسٹ اسلحہ ہے، وہ 30,000 ان لوگوں سے بھاگ گئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سارا سسٹم ہی یہی تھا۔ تو جتنے بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، قبائل اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، رومن امپائر کے بارڈر پہ عرب کے علاقوں کے اندر، کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے نہیں کیا نا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آج کے بعد آپ ہمارے پیر و مرشد، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور جو بزدل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا دیں گے، لیکن یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر رومن امپائر دوبارہ عرب پہ حملہ کرنے آئی تو ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلے تو وہ ان کے چمچے بنے ہوئے تھے نا، لیکن جب نبی علیہ السلام کا روب انہوں نے دیکھا، اور نبی علیہ السلام پھر 40 دن تک رہے ہیں بارڈر پہ، سارے عرب قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے جی، ہم یا نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ سب کچھ جب ہو گیا، پیچھے تو تھرتھلی پہ گئی، کیونکہ منافقین میں سے کچھ لوگ تو ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے واپسی پہ قاتلانہ حملہ حضور کے اوپر کیا تبوک سے واپسی پہ، اور کچھ پیچھے تھے جنہوں نے مسجد ضرار بنا لی۔ اردو میں ہم زرار پڑھتے ہیں، عربی میں ضرار، ضاد را الف را، اور ضاد کے نیچے زیر ہے، ضرار نقصان دینے والی، اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے۔ اور مسجد انہوں نے پیرلل میں مسجد نبوی کے بنائی۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا، پہلے تو بنائی اس لیے تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے، سپر پاور سے کون زندہ بچ کے آئے گا، چاند ایک بچ کے آئے تو ہم اپنا یہ جو اپنا ہیڈ آفس ہے وہ مسجد ضرار میں شفٹ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی سیٹ پہ آ کے ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلیں گے۔ یہ بھی ان کی خام خیالی تھی۔ مولا علی کو حضور چھوڑ کے گئے ہوئے تھے مدینے میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ واپس نہ آتے اور مولا علی کے ہوتے ہوئے اس دین کا کوئی نقصان کر سکتا تھا؟ ناٹ ایٹ آل۔ خیر، یہ ان کی ایک خام خیالی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو کام الٹ گیا ہے، جن کے ہاتھوں شہادت کا وہ سوچ رہے تھے وہ تو ان سے بھاگے ہیں، اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب حضور واپس آئیں گے تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا حضور کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب ہماری شامت آ جانی ہے، کیونکہ ہم نے تو غداری کی ہے۔ اور اس میں بعض مخلص صحابہ بھی تھے، اور 3 اصحاب، کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ وہ آ جائے گا انشاءاللہ، اسی کی وجہ سے سورہ التوبہ نام ہے۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی 50 دن کے بعد، لیکن وہ بڑی مشکل توبہ قبول ہوئی تھی۔ کامل ایمان مومنین بھی تھے بعض جو نفس سے مغلوب ہو گئے، اور بعض منافقین بھی تھے۔ مسجد ضرار کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ تو پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نہ تو اس مسجد میں کبھی جانا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، الٹا کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد کو گرانا ہے۔ یہ فتنے کی بنیاد پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مجھے بتائیں، آج رسول اللہ اگر دنیا میں ہوں تو اکثر مسجدیں آپ کی گر جائیں۔ یہ ساری فتنوں کی بنیاد پہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک تو قبائل کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنتی ہیں، وہ تو پریڈکشن موجود ہے ابو داؤد کے اندر کہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے، یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ راجوں کی مسجد ہے، یہ ان بنیادوں پہ تو بن ہی رہی ہیں۔ پھر فرقوں کی بنیاد پہ بھی بنتی ہیں کہ بریلویوں نے ایک مسجد بنا لی ہے تو دیوبندی کچھ عرصے بعد کہیں گے ایسی بھی اپنی بنانی ہے، پاوے نمازی ہوتے بھی پورے نہ ہو ایک صاف مسجد وہ بنا لیتے ہیں اپنی۔ اہل حدیث چلے جاتے ہیں، وہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر، فتنے کھڑے کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہوں گے۔ تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے واپسی پہ۔ کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائے، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا تھا میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح۔ تو جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں، یہ اب جب واپس جائیں گے نا پھر یہ بہانے کریں گے۔ تو ان کا ساروں کا پورا کردار جو ہے نا اب وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اور یقین کریں ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف شعر کہنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔
ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جنم لیے ہوئے تھے, اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے تھا, نبھانا چاہیے تھا, وہ نہیں نبھایا, اور ہمیشہ کی جہنم کمائی. اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں. جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان خبیثوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار. اور حقیقت ہے, اور ڈاکٹر سراج صاحب والی مجھے بات یاد آئی, وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر قرآن نازل ہوتا نا تو ہم مسلمانوں کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا, کیونکہ ہم میں سے بھی اکثر یہی کچھ ہی ہیں, نام کے مسلمان ہیں. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ, گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے, لِيُؤْذَنَ لَهُمْ, تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے, کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے, وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. ان کو کیا پتا تھا یہ جنگ ہونی نہیں ہے, ورنہ تو سارے تیار ہو جاتے. بس یہی تو چیک ہے نا, اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لا کے نا آزماتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے چھری بھی ہاتھ میں چلا دی, ادھر جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی بس, لیکن ابراہیم کی تو جان نکال دی نا. انہوں نے تو اپنی قربانی, اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا. ٹھیک ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ, بھائی ابراہیم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لے آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, پہلے ایک بیٹا لیا, دوسرا بھی گیا, ٹھیک ہے نا, بالکل ایج پہ لے آئے. جب وہ ایج پہ پہنچے نا تو وہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے, جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ دوسرا بیٹا بھی گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے میرے بیٹے واپس کر دے, کیونکہ انہیں اب پتا چل گیا کہ اب میری تکلیف اس ایج پہ پہنچی ہے جس کے بعد ریلیف ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا تھا جناب, سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. اصل بات یہ تھی, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے, اگرچہ وہ محبت جائز محبت ہے, اولاد ہے, اللہ نے رکھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ میرے معاملے میں کوئی سامنے کھڑا ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ جن کے مرتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے نا. تو دیکھیں وہ 40 سال کی تکلیف کاٹی, پھر دوسرا بیٹا جس کی شکل میں وہ یوسف کو دیکھتے تھے, کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے, وہ بھی لے لیا. اب وہ جب اس پیک کو تکلیف پہنچی نا کہ اب تو کچھ نہیں رہا, پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں, انسان کے پلے جب کوئی شے نہ رہ جائے تو اس وقت جب اندر سے تڑپ نکلتی ہے نا, اس لیے ان کی پھر الفاظ ہیں سورہ یوسف میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹے بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا تکلیف بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی, اس کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کے اوپر تکلیف آتی ہے, حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد, متا نصر اللہ, تو اللہ تعالیٰ متا, پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پھر جناب معاملہ بڑا بہت ہی حیران کن ہے. یہ اللہ کی عادت ہے جی, سیدھی سی بات ہے. جنت اس نے پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو نہیں دینی ہے, ہر بندے کی آزمائش ڈفرنٹ ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ سے اجازت لیں. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں, گھنٹی لگ جائے گی, پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس, چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں, یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے,